کہ بھائی ان کے وہ کوئی باپ نہیں ہے کہ ان کے لیے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں. سوال یہاں پہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹرمپ پہ اتنا بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ آیا کہ یعنی کہ پوری دنیا میں اس کے آنے کی کامیابی پہ جشن منایا گیا ہے, مگر ٹرمپ آیا اس کے لیے اور کوئی کام نہیں ہے, اس کے اپنے ملک کا کوئی کام نہیں ہے, صرف وہ اس کا کام یہ ہے کہ عمران خان کو باہر نکالے گا. صرف عمران خان کے لوگ جو ہیں امید لگا کے بیٹھے ہیں اور احتجاج کی کال دی ہے کہ ہم نے احتجاج کے لیے نکلنا ہے. تو کیا جو پہلے بھی احتجاج کی جس طرح آپ کے سامنے کالیں دے چکے ہیں اور دے رہے تھے کالیں, اور ہو بھی رہا تھا, کون سا احتجاج ہو رہا تھا, کس طرح اب تو کہا جا رہا ہے کہ جب تک بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آئیں گے جب تک ہم اسی طرح کے احتجاج اور جلسے جلوس کرتے رہیں گے اور اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے, اور 26 آئینی ترمیم کے خلاف بھی احتجاج کریں گے. وکلا کی تحریک بھی سٹارٹ ہونے کے لیے جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے, وکلا باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے, تحریک سٹارٹ ہوگی نہیں ہوگی. اب ان کا احتجاج کل بھی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا, تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا احتجاج ہے. علی محمد خان سے بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بہت پر امید ہے, ہم ٹرمپ کی وجہ سے ہمیں امید ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے باہر آئے گا. تو آخر اس کے اوپر امید لگا کے کیوں بیٹھے, سوال یہی ہے, ایک سوالیہ نشان کہ آخر اس کے اوپر کیوں امید لگا کے بیٹھے. کیا اپنے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے, اپنے اوپر کچھ یقین نہیں تھا کہ اتنے ٹائم سے آپ لوگ جنگ لڑ رہے ہیں, اتنے ٹائم سے آ کے میڈیا میں آ کے شور مچاتے رہتے ہیں, مگر آپ کا کارکردگی تو کچھ نظر نہیں آتی. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. جی ہیلو جی, السلام علیکم زیادی بھائی, کیا حال ہے آپ کے, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سمینا, اور آپ کے سننے اور دیکھنے. آپ بتائیں زیدی بھائی, آخر ان لوگوں کو اپنے اوپر تو کوئی یقین اور بھروسہ نہیں ہے, صرف ٹرمپ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹرمپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اور کام نہیں ہے, صرف یہی کام ہے کہ بس اتار کے عمران خان کو باہر نکالے. وہ دیکھیں سمینا, کسی کو ہم خوش فہمی کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے, اور جب آپ اپنی طاقت کا خود اندازہ نہیں لگا رہے تو اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں جو ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے جو طریقہ کار ہے اس کے اندر اگر رہتے ہوئے ہم اپنی تحریکوں کو چلائیں, اپنے سسٹم کو چلائیں, تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اب پی ٹی آئی ٹوٹل اس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنا پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے وہ اوورسیز کی طرف سے پریشر ڈال رہی ہے, باہر کے شہروں میں, باہر کے ملکوں کے اندر, اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے. انہوں نے دیکھ لیا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کی فالوئنگ تو ہے لیکن وہی آپ کی والی بات کے لائک اور ڈس لائک والی فالوئنگ ہے, باہر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب کل جلسہ ہو رہا ہے, اب کل جو صحابی کے اندر ہے کل کا پروگرام, کل بھی جلسہ ہے, پھر لگاتار ہی جلسوں کا اعلان کر دیا گیا ہے. لگاتار میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں نا کرکٹ کا بارے میں سنتے ہیں نا کہ کھلاڑی روز مستقل ون ڈے کھیلتا رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ تھک گیا, اب ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوئی ہے. تو آپ جو بھی آپ کے لمیٹڈ محدود کارکن ہیں ان کو روزانہ کہیں نہ کہیں ادھر سے اٹھا کے اس جلسے میں لے جائیں گے, اس جلسے میں سے اٹھا کے بتائیں, وہ تو ٹائٹ ہو جائیں گے, وہ کہاں نکلیں گے, ان میں کون سی ہمت رہے گی, کتنی انرجی سے کام کریں گے, ہمت کریں گے. آپ کے کارکنوں کو پہلے ہی انتظامیہ نے, ریاست نے گرفتار کر کے, پریشرائز کر کے آپ ان کو انہوں نے سیٹ ڈاؤن کروا دیا, ایک طرف بٹھا دیا انہوں نے. اب اس وقت آپ کے پاس تھوڑی سی ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج کریں, پارلیمنٹ کے اندر اپنی پارٹیسپیشن کو کمپلیٹ کریں, جا کے بیٹھیں, جب ایوان میں کوئی بل آئے اس کے اوپر بحث کریں, مباحثہ کریں. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ جو ٹائم ہے نا وہ گزرتا جا رہا ہے. حکومت دن بہ دن اپنے قدم مضبوط کرتی چلی جا رہی ہے. جب ہم کہتے تھے کہ وہ 3 مہینے کی حکومت, 4 ہفتے کی حکومت, 8 ہفتے کی حکومت, اب وہ دیکھیں تمام چیزیں جو وہ چاہ رہی ہے. بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت چاہ رہی ہے, جو پرپوزل بناتی ہے, جو منصوبے وہ لے کے آتی ہے, ان پہ ابھی تک تو وہ کامیاب ہے. جی آپ کے جتنے انہوں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی, آئین میں تبدیلی تھی وہ آئین میں تبدیلی لیا ہے, وہ نئے قوانین بنانے کے اوپر بات ہو رہی تھی, نئے قوانین بھی انہوں نے بنا لیے. عدلیہ کے اندر وہ اپنے انفلوئنس ڈالنا چاہ رہے تھے, وہ بھی اس میں کامیاب ہو گئے, اور آپ بھی اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. آئینی ترمیم لانا چاہتے, 26ویں ترمیم ہو گئی, اب اس میں شور مچ رہا ہے کہ جی یہ کسی صورت بھی مانی نہیں جائے گی.